ارے نادان انسان تو کب سمجھے گا؟ دنیا آپ کی شکل دیکھ کر آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کی پرسنالٹی سے محبت کرتی ہے اور آپ کے اچھے بیک گراؤنڈ سے محبت کرتی ہے۔ کیا وہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے؟ تو وہ ہے صرف ماں۔ جی ہاں، ماں وہ ہستی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ماں آپ کو اس وقت سے آپ سے محبت کرتی ہے جب تم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ جب ماں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا، صرف تمہیں محسوس کیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو اس کی آنکھ میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اور آج کے آنسو اور اس وقت کے آنسو سے کتنا فرق ہے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے اور اب یہ آنسو دکھ کے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے ماں۔ ماں وہ ہستی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اگر ہم ماں کے ٹاپک پہ بات کریں تو آنکھیں ہماری نم ہو جاتی ہیں۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری گود بھر جائے گی، میرا بیٹا یا بیٹی میری اس دنیا میں آ جائے گی۔ اور وہ ایک ایک پل گن گن کے گزار رہی ہوتی ہے۔ خوشی کے مارے اپنے بچے کی شاپنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے اس کے بچے کی جو موومنٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے ماں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور کئی راتوں سے وہ جاگتی رہتی ہے، سو نہیں پاتی، چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ رات کو کس طرح سے وہ اپنی رات کاٹتی ہے، ایک ایک پل جو ہے وہ گن گن کے گزار رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے دیے ہوئے نسخے کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہیں کھانا، کبھی وہ نہیں کھانا، اس طرح سے چلنا ہے، اس طرح سے بیٹھنا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے، اسے سارے پروسیس سے گزر کے جب وہ 9 مہینے مکمل کرتی ہے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ کے تمہیں اس دنیا میں لے کر آتی ہے۔ اور جب بچہ روتا ہے تو ماں کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ وہ بھاگ کر آتی ہے اپنے بچے کے پاس، اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور اپنے تن کا دودھ پلاتی ہے۔ وہ کس قدر گھبرا جاتی ہے۔ اور جب بچہ روتا ہے، ماں کام کر رہی ہوتی ہے تو ماں کے جو ہاتھ ہیں کانپنے لگتے ہیں، وہ گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، بھاگ کر آتی ہے اپنے بچے کے پاس اور اسے فوراً سے اٹھا لیتی ہے، اپنے سینے سے، اپنے چھاتی سے لگا لیتی ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ماں اسے بولنا سکھاتی ہے اور اسے انگلی سے پکڑ کے اسے چلنا سکھاتی ہے، باہر کی دنیا دکھاتی ہے۔ اور اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے یا کوئی بھی اچھی روزی کمانے کے لائق ہو جائے۔ وہ بہت ساری دعائیں دیتی ہے اپنے بچے کو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ جوان ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتاتی چلوں کہ بچہ اگر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو ڈانٹتے ہیں، اسے پیار سے بھی سمجھاتے ہیں، کبھی کبھی ڈانٹنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ میرے بچے کو کوئی بھی بری حسد نہ کھا جائے۔ جو باہر کی دنیا ہے اسے کیا پتہ کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ اور اچھے برے کی پہچان کرواتی ہے، پیار سے بھی سمجھاتی ہے۔ اگر بچہ بات نہ مانے تو وہ اسے ڈانٹ بھی دیتی ہے۔ وہ ڈانٹتی اس لیے ہے کہ یہ برے کام نہ کرے، اچھا انسان بن جائے۔ جو خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں یا اچھی ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اسے یہ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، جیسے کہ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میں اچھی باتیں کر رہا ہوں، میں اچھی حرکتیں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اچھی نہیں ہوتی، مگر یہ ایک ماں ہی سمجھتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ غلط حرکت کر رہا ہے یا کوئی بھی چغلی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا کچھ بھی ایسا بول رہا ہے، تو وہ ماں تو بچے کو روکتی ہے نا۔ ماں اپنے بچے کو اس لیے نہیں ڈانٹ رہی ہوتی کہ وہ اس کی دشمن نہیں ہوتی، ماں اس کی اچھی دوست ہوتی ہے۔ ماں اس کی جو ہے وہ اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے، اور بچے کو بڑا کرنے میں کتنے جتن کرتی ہے، کتنی اپنی خواہشیں کو مار دیتی ہے، اپنی ایک چھوٹی چھوٹی جو خواہش ہوتی ہے اسے ختم کرتی ہے۔ دن رات اپنے بچے کی دیکھ بھال اور اس کی اچھی پرورش کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانا، اس کی اچھی تعلیم دلوانا، اسے اچھا کھلانا پلانا اور اسے اچھا اوڑھنا بیٹھنا سب وہ سکھاتی ہے اپنے بچے کو۔ اچھا، ماں کی نسبت باپ کا اتنا زیادہ کردار نہیں ہوتا جتنا ایک ماں کر رہی ہوتی ہے۔
اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم اس کو دی جائیں تاکہ اس کی دنیا اور آخرت بن جائے، اچھا بیٹا ثابت ہو، اچھا بھائی، اور کل کو ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہو۔ اور جب وہ بیٹا باہر نکلتا ہے تو ماں اس کے لیے پیچھے سے دعائیں کرتی ہے کہ خیر خیریت سے میرا بیٹا جائے اور خیر خیریت سے میرا بیٹا واپس آ جائے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ جب بیٹا جوان ہونے لگتا ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے کیسے بن گیا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر میں نے کہاں پہ غلطی کی، میں نے پرورش میں ایسی کون سی کمی چھوڑ دی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ماں سے بات کرتا ہے۔ جب ایک بیٹا آستینے چڑھا کر اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے، آستینے چڑھا کے اپنی ماں سے بات کرے اور آنکھ میں آنکھیں ڈال کے اپنی ماں سے جب بات کرتا ہے، بیٹے کا ماں سے بات کرنے کا انداز ہی کچھ الگ ہو گیا ہے۔ ماں سے کڑک لہجے میں بات کرنا اور سخت لہجہ اپنانا اور سخت الفاظ جب ماں کے دل کو چیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں تو ماں کی آنکھ سے ایک دریا بہنے لگتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ آخر اس نے بولا ہی کیا ہے، کیوں اس نے کیا ہے، کیا میری پرورش میں کہیں کمی رہ گئی ہے کیا؟ اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو اسے اپنے تن کا دودھ پلانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ کے اس کو دودھ پلایا تھا، کہ ایسا کیوں کیا اس نے۔ وہ آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہوتے ہیں اور جو اس کا دل ہے، بیٹے کا جو سخت رویہ ہے، بیٹے کی سخت باتیں اس کے جب دل کو چیر کے گزر جاتی ہیں تو جو ماں کا دل ہے نا، وہ 100 ٹکڑے میں ٹوٹ کے گر جاتا ہے، کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ دکھ اور تکلیف کے مارے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور اس کی مسلسل آنکھ سے آنسو نکلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پھر اسے ایک دم خیال آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے آنسو کیوں نہیں رک رہے، کہیں میری آنکھ سے نکلا ہوا کوئی آنسو خدا کی بارگاہ میں چلا گیا تو میرا بیٹا تباہ ہو جائے گا۔ تو وہ ایک دم سے اٹھتی ہے اور جلدی سے نماز کا وضو کرتی ہے اور مصلے پہ بیٹھ جاتی ہے اور اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو نیک ہدایت عطا فرما۔ وہ ناسمجھ ہے، اسے کچھ نہیں پتہ دنیا کا، وہ دنیا کی اتار چڑھاؤ کا اسے کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا کے نقصان کا نفع کا اسے پتہ نہیں ہے۔ اسے معاف فرما دینا اور اسے نیک ہدایت عطا فرما۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اگر ماں اسے بلاتی ہے، شادی شدہ ہو یا بیٹا غیر شادی شدہ ہو، جب ماں اسے بلاتی ہے تو بیٹا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اسے کوئی کام ہوگا یا پھر اس کو کچھ پیسے چاہیے ہوں گے یا پھر اس کی دوائی ختم ہو گئی ہوگی۔ ارے نادان انسان تو اپنی ماں کی محبت پہ شک کرتا ہے۔ ماں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتی ہے، ماں کو کوئی لالچ نہیں ہوتی، ماں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 گھڑی چاہیے ہوتی کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے 2 پل ان سے باتیں کر لیں۔ ماں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، ماں کو کوئی لالچ نہیں ہے، ماں تو صرف آپ کا پیٹ کو دیکھتی ہے۔ بیوی دیکھتی ہے تو وہ آپ کی جیب دیکھتی ہے، ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کیسے سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے، کیسے اس کا پیلا سا کلر اس کا آ گیا ہے، بیٹا آپ نے کچھ کھایا نہیں۔ ماں تو صرف یہ سوچتی ہے، ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا سارا دن کام کرتا ہے، کتنا تھک گیا ہوگا، اور تم اس کی محبت پہ شوق کرتے ہو۔ ماں تو وہ سایہ دار گھنا درخت ہے جو خود تو دھوپ پہ سڑ جاتی ہے، جل جاتی ہے، مگر اپنے بچوں کو ٹھنڈی چھاؤں دیتی ہے، دنیا کی دھوپ سے، دنیا کی ہر نقصان سے بچاتی ہے آپ کو۔ ماں کی محبت تو ایک سمندر کی طرح ہے، اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کنارہ ہے۔ اور تم اپنی ماں کی محبت پہ شک کرتے ہو کہ اسے کوئی لالچ ہے پیسے کی یا کسی بھی چیز کی۔ ماں کو کوئی لالچ نہیں ہوتی، ماں کو صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وقت نکالا کرو اپنی ماں کے لیے، ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ ایک عورت اتنی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی جتنا وہ نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کی پریشانیاں، آپ کے دکھ تکلیفیں، گھر کی بھی بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کا ذکر کسی باہر والے کے سامنے نہیں کرتی۔ وہ اپنا ہر غم
اپنا ہر دکھ، پریشانی اور تکلیفیں اپنے اندر ہی سمیٹ لیتی ہیں، اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرتی، اور جب اس کا غم جو ہے بھر جاتا ہے تو وہ کسی کے سامنے تو ذکر نہیں کرتی مگر خدا کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، اور جب وہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کی آنکھ سے زار و قطار اس کے آنسو جو ہیں وہ جاری ہونے لگ جاتے ہیں، روتی ہے اور خود کو مضبوطی سے اپنے آنسو جو ہیں وہ روک لیتی ہے، تھام لیتی ہے، اور اللہ سے رو رو کے دعا کرتی ہے، اے اللہ پاک، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو اسے یہ تربیت نہیں دی تھی، میں نے تو اسے یہ نہیں سکھایا تھا جو یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہے، اے اللہ پاک، میرے بیٹے کو نیک ہدایت عطا فرما، یہ ناسمجھ ہے، نادان ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی یہ بچہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ صحیح ہو جائے گا، میرا اللہ اسے نیک ہدایت عطا فرما، اسے نیک بنا دے۔ ارے نادان انسان، تم اس ماں کی محبت پہ شک کرتے ہو جو دن رات تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے، اچھی دعائیں کرتی ہے، تمہیں دن دگنی رات چگنی ترقی کی دعائیں مانگتی ہے، اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگتی ہے، اور جب یہ دنیا سے چلی جائے گی پھر کیا کرو گے تم؟ یہ نادان انسان نہیں سمجھتا کہ ماں ہے تو اس کی قدر کر لو، جب یہ ماں سارے دکھ کو اپنے اندر اپنے سینے میں سمیٹ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، تب یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ ہمیں موقع دے دے، ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ، جب دنیا میں تھی تو آپ لوگوں نے قدر نہیں کی ماں کی۔ ارے ان سے جا کے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے، ماں کے پیار کو ترستے ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اسے امی کہنے کے لیے ترستے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی سے ذکر فرما رہے تھے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا تو اگر میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد، تو میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ میں فرض نماز توڑ کر بولتا، جی امی جان۔ ہمارے پیارے نبی اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، یہاں پہ ہمارے بچوں کو کیا حدیثیں یاد نہیں آتی، یا یہاں پہ فرض یاد نہیں آتے، یہاں پہ ہمارے نبی کی سنت یاد نہیں آتی؟ تو میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ لوگوں کی مائیں زندہ ہیں تو اپنی ماؤں سے محبت کرو، ان کے ساتھ ٹائم دو، انہیں ان کے ساتھ وقت گزارو، یہ جو وقت گزر جائے گا نا وہ واپس نہیں آتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، آپ سے ناراض ہے تو اسے منا لو، ماں بہت نازک دل کی ہوتی ہے، وہ جلدی سے مان جائے گی اور آپ کی ساری غلطیوں کو بھلا دے گی اور آپ کو معاف کر دے گی۔ اور اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، انہیں سکھ صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، اپنی ماؤں کا دل مت دکھایا کرو، جب ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو زندگی کی رونق ختم ہو جاتی ہے، ماؤں کا دل مت دکھایا کریں۔ جب مائیں یہاں سے رخصت ہو جاتی ہے نا تو پھر واپس نہیں آتی، جن کی مائیں چلی جاتی ہیں نا ان کا گھر اجڑ جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں، جس طرح ماں اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اسی طرح کوئی اور نہیں سمیٹ سکتا، جس طرح ماں اپنے بچوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ماں تو پھر ماں ہے، ماں کا کوئی مول نہیں ہے۔ اگر آپ کی ماں آپ سے راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، تو آپ کو جنت سے جانے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور اگر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے، تو پھر جہنم میں جانے سے آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میری پیاری بہنوں، اپنی ماؤں سے محبت کرو، اپنی ماؤں کے لیے خوشیاں تلاش کرو، کتنے دن تک وہ رہیں گی اس دنیا میں، جب تک ہیں وہ آپ کی جنت ہے، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، ان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی ماؤں کو خوشیاں نہیں دے سکتے تو ان کے لیے دکھ بھی مت دو انہیں، ماں کی بد دعائیں اور ان کے آنسوں سے ڈرو۔ ایک ماں اپنے بچوں کو بد دعائیں تو نہیں دیتی مگر دل کا حال تو رب جانتا ہے، آپ کے دکھ اور تکلیفوں سے، آپ کے سخت رویوں سے وہ کس قدر ٹوٹ جاتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے انہیں۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو یوں سمجھیں آپ کی جنت آپ کے پاس ہے، اور اپنی جنت کو مت کھوئیں۔ وہ بیچاری تو پہلے بھی دنیا کی تلخیوں نے انہیں مار دیا ہوتا ہے، وہ اگر زندہ ہے تو صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، اگر آپ کا بھی رویہ
آپ کا بھی دکھ اگر اسی طرح آپ اپنی ماں کو دیتے رہے تو وہ وقت سے پہلے اس دنیا سے چلی جائے گی، نہ تو پھر یہ ماں واپس آئے گی اور نہ یہ وقت۔ کہتے ہیں نا کہ گزرا ہوا وقت پھر کبھی نہیں آتا، جو دن آج کا گزر گیا ہے وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے کہتی ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھے وقت گزارو، ان کے ساتھ اچھی یادیں بنا لو۔ جن کے پاس ماں کی دولت ہے تو وہ ماں کی قدر نہیں کرتے، اور جن کے پاس ماں نہیں ہے ان کے سامنے صرف ہم ذکر بھی کریں نا تو ان کی آنکھ سے چار چار آنسو ایک دم نکلتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی ماؤں کو زندہ اور سلامت رکھے، انہیں کوئی دکھ نہ دے، کوئی تکلیف نہ دے۔ وہ ایسے ہمیں سمجھاتی رہیں، ہمیں ڈانٹتی رہیں، ان کا ڈانٹنا بھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی تو ہمیں کون ڈانٹے گا، کون ہمیں سمجھائے گا، کون ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری اور آپ کی ماں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوشیاں دے۔ خوشی میں تو ہم سب بھول جاتے ہیں اپنے خدا کو اور اپنی ماں کو۔ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم ماں کو بھی یاد کرتے ہیں اور پھر اپنے خدا کو بھی یاد کرتے ہیں۔ جن کی مائیں ساتھ ہیں ان کے ساتھ اچھے پل گزاریں، ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور اچھی اچھی یادیں بنا لیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا آج ماں کے ٹاپک پہ ہی بات کر لیا جائے۔ تو یہ میرا نیو ولاگ ہے، تو امید کرتی ہوں آپ مجھے فل سپورٹ کریں گے، کیونکہ مجھے ولاگ بنانے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ میرا ابھی نیو چینل ہے، میں اس پہ بھی کام کروں گی اور آپ کا سپورٹ جو ہے میرے لیے بہت لازم ہے۔ اور کمنٹ باکس میں مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ میرا ولاگ جو ہے آپ کو کیسا لگا ہے، اور جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے معیار پہ پورا اتروں گی، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری جو ویورز ہیں کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میرا آج کا ولاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔